السلام علیکم جی۔ پاکستان کی سب سے بڑے صوبے پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہاں پہ ایک کلرک بھرتی ہوتا ہے 7ویں گریڈ کے اندر، اور اس کلرک کا نام محمد خان پٹی ہوتا ہے، اور وہ چونکہ چودھری صاحب کے پنڈ کا ہوتا ہے، اور چودھری صاحب نے اس وقت اس کو اپنے سارے پنڈ والوں کو پنجاب اسمبلی کے اندر نوکریاں دی ہوئی تھیں یا دینی تھیں، تو انہیں بھرتی کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے بہت سارے جو تھے اعمال ان کے نتیجے میں ترقی کرتے کرتے اس وقت گریڈ 22 میں ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی جعلی سچی یہ ایگزیکٹ اتنا بڑا یونیورسٹیوں کا نیٹ ورک ہے، کسی نہ کسی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لے لی ہو، لیکن جو ہے باقی ان کی بیسک ایجوکیشن جو ہے جس سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا وہ انٹر ہی تھا۔ تو اس کے بعد وہ ترقی کرتے کرتے جو تھے وہ گریڈ 22 تک آج موجود تھے، اس لیے جناب پرویز الہی نے چیف منسٹر بنتے ہی ان کو اپنا پرنسپل سیکرٹری مقرر کر دیا۔ توقیر شاہ صاحب جو تھے، اگر آپ کو یاد ہو، جو آج کل بھی پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں، وہ اس عہدے پہ رہے ہوئے ہیں جب شہباز شریف صاحب تھے جی۔ اور میرا خیال ہے توقیر شاہ صاحب کے بارے میں آج ایک خبر آئی ہے کہ انہوں نے جو پلاٹ ہوتا ہے اس گریڈ کے افسران کے لیے مخصوص ہوتا ہے، انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا ہے۔ اچھی بات ہے، اس پہ تالیاں بجنی چاہیے، لیکن توقیر شاہ صاحب نے جو ہزاروں پلاٹ جو ہیں اس طرح کے وہ جو اپنی زمین کے اوپر بنوا لی ہیں مبینہ طور پہ جو کہا جا رہا ہے، تو ایک پلاٹ انہوں نے سوچا ہوگا F7 کا پلاٹ میں نے کیا کرنا ہے یار، میں تو ٹھیک ہے ایویں ہی مذاق کیتا ہے جناب۔ ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ رنگ روڈ کے بندے سارے انہوں نے اس لیے بچائے ہیں کیونکہ وہ مطلب کہ وہ زمین ان کی اپنی بھی آ گئی تھی، تو وہاں پہ کافی ساری کوئی ہاؤسنگ اسکیم بڑی لمبی بن جانی ہے، تو وہ ہو جان گے، ایویں ہی کیا ہے مائنڈ نہ کر لینا ہے۔ لیکن توقیر شاہ صاحب نے یہ جو مثال قائم کی ہے، کم از کم اپنے محکمے کے اندر جو مثال قائم کی ہے، اس کو تو اپریشیٹ ہونا چاہیے، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں یہاں پہ۔ تو میرا مطلب ہے آپ گل و گلزار دیکھ لیں، 3 پلاٹ لے گیا، 2 اپنے نا تے ایک بیگم دے نا دے ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر بیٹے کا جو بزنس تھا کراچی کے اندر، اس کے جو بزنس رائیولری تھی جن کے ساتھ، ان کے پلازے بھی گروا گیا وہ، ٹھیک ہے، گلزاری لال جو تھا۔ لیکن وہاں پہ اگر توقیر شاہ صاحب نے یہ بات کی ہے تو یہ ایک اچھی مثال ہے، اس کو فالو کیا جانا چاہیے ارسپیکٹو کہ وہ بندہ گھر سے کیسا ہے یا کتنا ہے، اس کو تھوڑا سا وہ کر دینا، مطلب اپریشیٹ کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ محمد خان پٹی صاحب کا جو لگا ہے فلوک لگا ہے، جو محمد خان پٹی کا فلوک لگا ہے کہ یار وہ ترقی کرتے 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 کرتے، مجھے یاد ہے کہ لاہور چیمبر میں ایک صاحب ہوتے تھے، تو وہ جناب بلکہ 2 صاحبان ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور دونوں صاحبان جو تھے وہ ان کے جو جسے کہنا چاہیے کپڑے کی کریز اور جناب لیول اور سٹینڈرڈ امپورٹڈ کپڑے، یہ وہ سارا کچھ، تو وہ درمیان میں کوئی پھڈا پڑا کہ ڈگریاں چیک ہونی ہیں، لاہور چیمبر کے اندر ڈگریاں چیک ہوئی تھیں، دونوں میٹرک نکلے۔ اس سے پہلے ایک رپورٹر ہوتے تھے دعائے وقت کے اندر، بڑے ویل ڈریسڈ اور یہ اور وہ، اور کسی سے بات نہیں، اور بڑے مختصر طریقے سے، ٹھیک۔ اور جب وہ ان کی ڈگریاں چیک کروائی گئیں تو موصوف جو تھے وہ انٹر فیل تھے، تو لہذا نظامی صاحب نے ان کو نکال دیا۔ تو یہ جو 2 صاحبان جو تھے ان کو لاہور چیمبر سے نوکری سے نکالا گیا، دونوں جا کے اس سے بہتر جگہ کے اوپر اکوموڈیٹ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ڈریسنگ میٹر کرتی ہے شاید۔ محمد خان پٹی صاحب کی بھی جو ڈریسنگ ہے وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے، کبھی آپ انہیں ملیں تو امپورٹڈ ہیڈ کاف سے لے کے اور امپورٹڈ کپڑوں تک انہوں نے کوئی چیز لوکل نہیں پہنی ہوتی، تو شاید ڈریسنگ ادھر بھی میٹر کر گئی ہو۔ بہرحال ایک انٹرمیڈیٹ پاس بندہ جو ہے وہ 22ویں گریڈ کے اندر پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب لگ گیا ہے۔ میرا خیال ہے ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی جو بیوروکریسی ہے، بلکہ جتنی بھی CSS کرنے والی بیوروکریسی ہے، ان کے لیے ایک اجتماعی خودکشی کا پیغام ہے۔ میرا آج کا موضوع یہ نہیں تھا، آج تو میں بات کرنے کسی اور موضوع پہ بیٹھا تھا، لیکن ایسے اس سے بات شروع ہو گئی، اور موضوع یہ ہے دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی ہیں، اس وقت ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور یہ جو موجودہ پورا نظام چلا ہے اس کے اندر انہوں نے پیوٹل رول پلے کیا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے دونوں جو الیکشن 17 اپریل والا بھی اور یہ بھی، اس کے اندر اگر عدالت ریسکیو کو نہیں آتی اور عدالت کے ذریعے جو ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پورے نہیں آتی، تو مزاری صاحب تو لے دے گئے تھے۔ آئینی طور پہ ان کی جتنی بھی آبزرویشنز ہیں بینگ اے ڈپٹی سیکرٹری، وہ تو بالکل بڑی سالڈ اور ساؤنڈ ہیں۔ میر بلخ شیر مزاری پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کچھ عرصہ کے لیے رہے تھے، ان کے یہ پوتے ہیں، اور ڈاکٹر شری مزاری کے سنا ہے کہ وہ ان کے بھتیجے ہیں، وہ ان کی رشتے میں پھپھو لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ریاض مزاری جو ہیں، ان کے والد صاحب وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور اتنے سارے لنکس ہونے کے باوجود اگر انہوں نے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کیا ہے تو یہ ایک ایسی عادت یا ایک ایسا وصف تھا جس کی معافی نہیں ملنی چاہیے ان کو۔ اس کے اوپر ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، انہیں ذلیل کرنا چاہیے، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہیے۔ نوجوان آدمی، ابھی پورا پولیٹیکل کیریئر ان کا پڑا ہوا ہے۔ رجحان مزاری جو ہے وہ مطلب کہ ہمارا راجن پور کا جو علاقہ ہے وہاں سے یہ منتخب ہوتے ہیں اور منتخب ہیں، اس وقت ان کا علاقہ جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ مزاری ٹرائب جو ہے وہ اس چوک میں پایا جاتا ہے جہاں پہ بلوچستان، پنجاب اور سندھ آپس میں ملتے ہیں، تو مزاری ٹرائب جو ہے وہ پنجاب میں بھی پایا جاتا ہے، سندھ کے اپر ایریا کشمور سائیڈ کے اوپر بھی پایا جاتا ہے، اور بلوچستان میں تو ہے ہی ہے، بنیادی طور پہ یہ بلوچ ہوتے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اسٹیبلشمنٹ کی وہ والی بات لے کے دوست محمد مزاری پہ فل فلیج چڑھا ہوا ہے، اور ان کی کردار کشی ہو رہی ہے، ان کے بارے میں ٹرینڈ بنا جا رہے ہیں، گالیاں بکی جا رہی ہیں، اور ان کو میرا مطلب ہے کہ مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہے، ان کی میمز بنائی جا رہی ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر نشر کی جا رہی ہیں۔ پہلا حملہ ان پہ اس وقت کیا گیا تھا جب ان کی کچھ تصاویر جو کہ پی ایم ایل این کی ایم پی اے جو ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ ان کے ساتھ تھیں، ان کو پبلک کیا گیا، اور اس کے نیچے جو بھی بکواس جو روایتی طور پہ پی ٹی آئی سے معصوم ہے وہ کی گئی، نہیں کی جانی چاہیے۔ یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں، تو میں اس کے اوپر کیا اپریشیٹ کروں کہ وہ کسی موقع کی دوست مزاری کی اور ہنا پرویز بٹ کی جو بھئی ایم پی اے ہے، وہ بھی ایم پی اے ہیں، کسی موقع کے اوپر، کسی ڈنر کے اوپر، کسی لنچ کے اوپر، کسی میٹنگ کے اوپر اس طرح کی کوئی تصویر کھینچی جا سکتی ہے، اس کو لگا کے جس طرح ان کا ٹرینڈ چلایا گیا کہ اس کو اپریشیٹ کروں میں، ٹھیک ہے، تو وہ بہرحال کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس وقت میرا خیال ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ مائنس ہو گئی ہیں، اب دوست مزاری صاحب جو ہیں وہ خود ٹارگٹ پہ آ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ جہاں پہ دوسروں کی کردار کشی کرتی ہے وہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ ڈاکٹر شری مزاری اس کی بہترین مثال ہے، اور ڈاکٹر شری مزاری جو تھیں انہوں نے عمران خان سے ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ اختلاف کیا تھا، گھر پہنچنے سے پہلے ڈاکٹر ارسلان خالد کی سربراہی میں چلنے والی ٹیم نے جو ان کے ساتھ کر دی تھی، وہ پھر روتی ہوئی جا کے عمران خان سے پھر اکیلے میں ملی تھی اور معافی تلافی کر کے تو انہوں نے دوبارہ پی ٹی آئی کے اندر اپنی حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی صاحبزادی جو ہیں ایمان مزاری، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتی رہتی ہے، حالانکہ ماں بیٹی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو کچھ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کرتی رہتی ہے عمومی دنوں کے اندر، اور پھر انہیں جا کے وکیل کرتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے۔ تو ایسے جو کریکٹر لیس لوگ ہیں، یا ایسے جو میں سپیچ لیس بھی کہہ سکتا ہوں ان کو، مطلب جن کے بارے میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے کسی بھی سنجیدہ فورم کے اوپر، لیکن ہیں وہ اس وقت قومی بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں، اور قومی بیانیہ تشکیل دیتے ہوئے وہ کسی کی عزت کو نہیں چھوڑ رہے۔ ایتھے تو انہوں نے چیف دی عزت رول چھڑی، مطلب چیف صاحب کے بارے میں آپ پبلکلی تو کجا آپ نجی طور پہ بھی کوئی بھی چیف ہو جب بھی ہو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں تو سامنے سے آپ کو ایسے کر کے سننا پڑتا ہے، اور ساتھ میں پھر فوراً ایڈوائز آ جاتی ہے کہ آپ ذرا محتاط گفتگو کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب نہ اگلا تو وارننگ دے رہا ہے کہ میں جا کے کتے شکایت بھی لانی ہے، ٹھیک ہے، کہ تو ذرا محتاط ہو جا، تو وہ محتاط گفتگو کیا کرے۔ اس چیف صاحب کے بارے میں اور ان کی فیملی کی تصاویر اور ان کی صاحبزادی کی تصاویر کو لگا کے جس طرح بکواسیات بکی گئیں، اور ان کو تو چھوڑیں، جس طرح اپنے خوبصورت میٹھا پائن، ٹھیک ہے، ہاں مطلب کہ نمبر 1 کے جو سربراہ ہیں، میں بھی ان کا نام نہیں لیتا، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام لیا جائے، لیکن میں انہوں نے میٹھا پائن کہنا، ٹھیک ہے، میٹھے پائن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے
اس کے باوجود نمبر 1 خاموش بیٹھی رہی، یہ میرے نہیں آتا تھا۔ میں نے اس حوالے سے نا مختلف ایسے دوستوں سے پوچھا جو آج بھی جو ہے نا وہ مطلب کہ پی ٹی آئی کے بیانیے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار آپ کی اوقات کا تو مجھے پتہ ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ صاحب نیوٹرل ہوئے ہوں اور آپ اسی پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوں۔ انہوں نے آنکھ کرائی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بس کچھ دنوں کے اندر سمجھ آ جائے گا۔ تو پھر آ گیا نا جی سمجھ۔ یہاں پہ کچھ لوگ یہ تجزیہ کرتے پائے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بری طرح پھنس گئی ہے اور اس کے پاس آپشن بہت کم ہیں، اور جو آپشن ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ میں طلعت حسین صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے آج کا جو تجزیہ دیا ہے، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جہاں سے پھوٹتی ہے، مطلب کہ ان کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ یہ جو بی آر بی ہے اپنا گنڈا سنگھ والا کے مقام کے اوپر، وہاں پہ جو تھا آرڈر ہوا کہ ہم نے بی آر بی کا دوسرے والا کنارہ لینا ہے۔ دشمن کی بہت سٹرونگ پوزیشن تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں 300، کچھ لوگ کہتے ہیں 700 جوان جو تھے وہ شہید کرا دیے، لیکن بی آر بی کا پرلا کنارہ کیپچر کر لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کو جب ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو کم وقت میں اس کی جو بھی کاسٹ ہو، عزت کی صورت میں ہو، ذلت کی صورت میں ہو، اس کی جو ہے وہ فیملی کی عزت کی صورت میں ہو، وہ سارا کچھ قربان کر کے ٹارگٹ حاصل کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بنیادی تربیت۔ تو اس لیے اگر کسی نے فیملی کے اوپر کوئی گند اچھال بھی دیا تو سو واٹ، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ایک آدھ بیڈ بوائے چاہیے ہوتا ہے جس کو آگے کر کے تو باقی سارے لوگوں کی عزت بچا لی جائے۔ وہ کبھی جنرل امیر عبداللہ خان نیازی ہو سکتا ہے، اس کی قربانی دے دی گئی، کبھی ضیاء الحق ہو سکتا ہے، کبھی ایوب خان ہو سکتا ہے۔ ایوب خان کو گندا کروا کے تو سائیڈ پہ کر دیا گیا۔ پھر یحییٰ خان ہوتا ہے، یحییٰ کتا ہائے ہائے، اور یحییٰ نے ملک کا ایک حصہ شراب کے جام میں ڈبو دیا، یہ نعرہ لگوا کے ہم نے جماعت اسلامی سے پورا ادارہ بچا لیا۔ مطلب کہ ضیاء الحق کو اس طرح مشرف کو کتا کروا کے سائیڈ پہ کر کے بٹھا دیا اور پورا ادارہ بچوا لیا۔ تو ابھی بھی اگر باجوہ صاحب کو گالیاں پڑوا کے ادارہ جاتی پالیسی کے تحت، میں اس بات کو نہیں کرتا بائے کہ کوئی آپشن نہیں ہے یا کوئی آپشن ہے، وہ اپنے آپشن کے اوپر فٹ جا رہے ہیں۔ تو اگر اس وقت جو ٹاپ 3 یا ٹاپ 4 یا ٹاپ 2 لوگ جو ہیں، اگر ان کو گالیاں پڑوا کے، ویسے کچھ دن ساحر شمشاد مرزا صاحب کے بارے میں بھی گالیاں بکی گئیں، پھر ان کا نام پیچھے کر لیا گیا۔ اب تو ٹارگٹ 2 ہی ہیں، اور ایک مطلب کہ جاسوس اعلیٰ اور ایک سپہ سالار اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو پڑھ رہی ہیں، ابھی بھی پڑھ رہی ہیں۔ غیر ملکی اکاؤنٹ جو بظاہر کیے جاتے ہیں، وی پی این یہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں اس کے، تو ٹھیک ہے، ان کو پڑھوائی جا رہی ہیں۔ تو اگر ان 2-3 بندوں کی قربانی دے کے پورا ادارہ سرخرو ہو کے نکل آتا ہے تو یہ تو روایت ہے بھائی، میرا مطلب ہے اس میں کوئی وہ والی بات تو نہیں، کسی کو شک کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سنہری درخشندہ اور تابندہ روایات کے عین مطابق ہے۔ تو بات شروع ہوئی تھی دوست مزاری صاحب سے۔ دوست مزاری صاحب نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے جو سہ رکنی بینچ ہے اس سے زیادہ میچور ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور سہ رکنی بینچ پھر بچوں والی جنگ پہ اتر آیا اور اس نے کہا کہ یہ بھی ایسے بھی ہو۔ انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھ کے دی، کیونکہ پروجیکٹ عمران خان کے مطابق اگر اس ڈیٹیل سے کم فیصلہ کیا جاتا تو یہ سیاستدان ہیں، یہ پھر سیاست کرنے بیٹھ جاتے۔ تو لہٰذا سیاستدانوں کی سیاست سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ میرا مطلب ہے کہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے جج صاحبان جو ہیں ان کی بھی صاحبزادی کی جتنی مرضی تصاویر لگ جائیں یا ان کے اوپر جتنا مرضی تبرہ ہو جائے، ٹارگٹ سے ادھر نہیں ہوا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جوڈیشری تو ہمیشہ ہینڈز ان گلو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے، بھلے وہ پاکستان بننے سے پہلے ہو بھلے بعد میں ہو، ٹھیک ہے۔ ڈرے اس وقت سے جب آپ کے اور میرے اوپر غداری کے الزامات لگے اور یہی عدالتیں اس غداری کے حق میں اس غداری کے الزام کے حق میں فیصلہ دیں، اور بلکہ اب تم آپ کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بھی جو فتویٰ جاری کیا کریں گے جناب عمران خان صاحب، جو انہوں نے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں، مشرک کہنا شروع کر دیا لوگوں کو، لیکن جب وہ فتویٰ جاری کریں تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا سہ رکنی بینچ جو ہے وہ بیٹھ کے ٹھپا لگا رہا ہو کہ عمران خان صاحب نے درست کہا ہے اور اس کو فارغ کر دیا جائے، ہینگ ٹل ڈیتھ کر دیا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔